الزبل آیت در چه روزی به کجا روز غدیر به خدایی خدا نبود جز تو را بعد محمد به جهان مثل و نظیر به سر افتاده شوق هوای علی به سر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الارضين وحجته في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض سلام کرتا ہوں اور خداوند متعال کی خدمت بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمارے دلوں میں نور ایمان، نور تصدیق اور نور معرفت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اجاگر کر دے، اور خداوند متعال ہماری دلوں کو محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور مودت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور ان سے تسلیم اور ان کی طاعت کے نور سے بھر دے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کے راستے کی پہچان عطا فرمائے اور ان کی دشمنوں کی پہچان عطا فرمائے، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی مودت و طاعت و اتباع کی توفیق اور ان سے دشمنوں سے بچنے، ان سے دشمنوں سے بیزار ہونے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ حدیث نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ۔ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ یہ حدیث صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے، اور اس حدیث کو رد کرنے اور اس کو ضعیف ٹھہرانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلام حق ہوتا ہے، اور جو اس بات پہ شک کرے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کلام حق ہوتا ہے یا نہیں، تو وہ مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہیں۔ یہ خود آپ عمری حضرات سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے، لیکن مزے کی تو یہ بات ہے کہ وہ پھر اپنے خود کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط بات کی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ نستجیر باللہ۔ کم از کم تبلیغ الدین کرتے ہوئے وہ معصوم ہے، اتنا تو مانو عمریو۔ اور یہاں پہ ایک حکم الہی بتا رہے ہیں، خدا کی جانب سے تبلیغ کر رہے ہیں، حکم اسلام بتا رہے ہیں کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بغیر امام کے مرے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کا موت معنی ظاہر اس بات پر آپ کو نہیں ٹھہرائیں گے، آتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام سے مراد کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی اتھارٹی ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات بغیر امام، امام کے بغیر مرو تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ کیا اس سے مراد خلفائے وقت ہیں، جیسے ابو بکر ہے، جیسے عمر ہے، جیسے عثمان ہے، اور دوسرے ان کے جو خلفاء گزرے ہیں، اور یا
کیا ان سے مراد وہ ہستی ہے جو شیعہ حضرات ان کو ائمہ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اوصیاء منسوب من اللہ مانتے ہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس من مات بغیر امام، اس سے مراد کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، یا عقل ہو، یا قرآن ہو، یا علماء امت ہوں، یا مساجد کے پیش امام ہو، تو یہ تو ایک بہت ہی باطل باتیں ہیں یہ سب، اور ان کی بطلان سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب عبداللہ ابن مطیع کے پاس گیا فتویٰ دینے کے لیے کہ تم یزید کے خلاف لڑو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، تو اس نے اسی حدیث کی تلاوت کی تھی، یہی اس کو سنایا تھا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اس کے گردن پہ کوئی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور بیعت ہوتا بھی امام سے ہے، اور بات ایک ہی ہے کہ اگر بغیر امام کے مرو یا بغیر امام کی طاعت کے مرو یا بغیر امام کی بیعت کی مرو، بات ایک ہی ہے، معنی ایک ہے۔ بہت سارے روایات ہیں، احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہیں، اور خود بخاری خود مسلم یہ سب متفق ہیں کہ حدیث کا نقل بالمعنی جائز ہے، اور صحابہ نے بار بار کیا ہوا ہے کہ ایک حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے روایت کی ہے کیونکہ ان کے نقل معنی کی ہے، اور الفاظ اس لیے ان سے مختلف صادر ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب عبداللہ ابن عمر ان کے پاس گیا تھا کہ تم بغیر امام کے مرو، جاہلیت کے موت مرو گے، تو یزید کے خلاف جن لوگوں نے تلوار اٹھایا تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکر نہیں ہوئے تھے۔ اگر عبداللہ ابن عمر ان سے یہ کہنے گیا تھا کہ بھئی اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو گے، کیونکہ من مات بغیر امام، کہیں امام کا معنی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر معنی یہ لیا جائے تو عبداللہ ابن عمر سے ان سے کیا کہا ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، تو یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے۔ ان لوگوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا، اور عبداللہ ابن عمر اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا، اتنا بھی پاگل نہیں تھا کہ عبداللہ ابن مطیع اور سب مدینے کے لوگوں کو متہم کر دیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوئے ہو۔ اسی طرح اگر اس سے مراد قرآن کریم لیا جائے، پھر روایت کا یہ ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے خطاب کیا کہ تم قرآن کریم کے منکر ہو گئے ہو، اس لیے جاہلیت کی موت مرو گے۔ وہ لوگ نہیں ہوئے تھے قرآن کریم کے منکر۔ اسی طرح عقل، وہ لوگ پاگل بھی نہیں تھے۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث سے مراد امام سے مراد عقل ہے، یہ بھی بات اس حدیث کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ، اور نہ لفظ امام کا معنی عقل ہے، یا نہ لفظ امام کا معنی قرآن پاک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد علماء امت ہیں، تو وہ لوگ جو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یزید کے خلاف انہوں نے تلوار نکالا تھا، ان کے پاس بہت سارے عالم تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ جاہل لوگ تھے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد پیش نماز ہے، تو وہ لوگ جو یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، وہ لوگ نماز جماعت پڑھتے تھے۔ تو یہ سب باتیں، ان کا بطلان ظاہر و واضح و آشکار ہے۔ بات ایک ہی رہ جاتی ہے کہ خلیفہ وقت، حاکم وقت، مسلمانوں کا جو فرمان روا ہوتا ہے، چاہے اس کو کیلف کہہ دیں، خلیفہ کہہ دیں، بادشاہ کہہ دیں، سلطان کہہ دیں، وہ شخص جو حکم روائی کرتا ہے، فرما روائی کرتا ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، خلافت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی معنی کے ساتھ عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کی اس نے تفسیر کیا تھا، اور یہی معنی سمجھا تھا، اور مخاطبین نے بھی یہ سمجھا تھا، اور کسی نے ان سے وضاحت طلب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ معنی واضح ہے۔ تو کیا یہ روایت سے کہ یا یہ تفسیر صحیح ہے اس حدیث کی؟ جماعت عمریہ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے خلیفے کے وقت کے خلیفے کو، اپنے خلیفہ وقت کو نہ مانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا جماعت عمریہ کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث جماعت عمریہ کے لیے بہت مشکل حدیث ہے، یعنی وہ ایک ایسی احادیث میں سے ہیں کہ پورے اپنے مذہب کو باطل کر دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ خوب توجہ دیں، یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے،
اور صحیح حدیث ہیں، اور اس طرح کئی احادیث ہیں. اور جماعت عمریہ کا مذہب ہے یہ متناقضات کا مجموعہ، کیونکہ ایک سیاست کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے. جیسے سیاست چلتا گیا، سیاست ہوتا گیا، یہ مذہب بنتی گئی، ان کے عقائد بنتے گئے، اور ان کے دین کا اسی طرح جیسے قالب کیا جاتا ہے، انگلش میں ہوتے ہیں مولڈ، قالب، اسی طرح بنتا گیا، چلتا گیا. اس لیے یہ تناقضات کا ایک مجموعہ ہے. ان کا نظریہ امامت دیکھیں، ان کا نظریہ توحید دیکھیں، ان کا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے متعلق دیکھیں، ان کا نظریہ قرآن پاک کے متعلق دیکھیں. یہ بس ایک بات پہ ان کی بات چلتی ہے کہ اگر سامنے والے کو بولنے کی اجازت نہ ہو. جی ہاں، سامنے والے کو یعنی انتقاد کرنے والے کو، نقد کرنے والے کو اجازت نہ ہو تو پھر یہ بہت شعر ہے، بہت شعر. وہی طریقہ یعنی ڈنڈے کا زور، تلوار کا زور، کہ جو ہر باطل کو حق بنا دیتا ہے. اگر بات یہ ہو کہ کسی کو تنقید کرنے کی اجازت نہ ہو، جو تنقید کرے تو اس کو کافر، مرتد، ملحد کہہ کر اس کو آپ سربنیست کر دیں، بلکہ اس کے گھر والوں کو، اس کی پوری نسل کو تباہ کر دیں، اس کے پورے جتنے اس کا نام کوئی نہ لے سکے ایسے اس کو تباہ کر دیں، تو لازمی بات ہے اس طرح ہو تو ہر باطل حق بن سکتا ہے. جو بھی ڈنڈے کے زور سے تو ہر باطل حق بن سکتا ہے ظاہری طور پر. جماعت عمریہ کا بس یہی ہے. لیکن اگر آپ ان کی مذہب کھول کر دیں کہ میں نے کہا نا اللہ کے متعلق ان کے عقائد، چاہے اشاعرہ کے عقائد ہوں، چاہے سلفیہ کے عقائد ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے متعلق ان کے عقائد، قرآن کریم کے متعلق ان کے احادیث، روایات، ان کے عقائد جو یہ چھپاتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے. عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے، عمر کا عقیدہ قرآن، تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کا اتباع کرتے ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، آئیے. عمر کا عقیدہ کیا ہے قرآن کے متعلق، عثمان کا عقیدہ کیا ہے قرآن کے متعلق، عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ، روایات سے ہی احادیث موجود ہیں. آگے کھول کے بتاؤ. تم شیعوں کی تکفیر کرتے ہو کس قرآن کو یہ محرف مانتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں. چلے تحریف قرآن اگر کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عمر کیا کہتا ہے، بخاری میں کیا کہتا ہے، عائشہ کیا کہتی ہے، مسلم میں کیا کہتی ہے، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، عثمان خود بخاری میں کئی مقام پہ کیا کہتا ہے. بخاری میں کتنے روایات ہیں جو نقصان قرآن، اور بہت گٹیا طور پہ نقصان قرآن پہ سری ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں. کتنے میں نے اس پہ موضوع پہ عربی زبان میں اسپیچز دی ہیں. ان کے بڑے بڑے حفاظ نے ہمارے ساتھ رد کرنے کی کوشش کی، ہر دفعہ ان کا منہ کالا ہو گیا، کوئی جواب نہیں. تناقضات کا مجموعہ ہے. اسی طرح مسئلہ امامت پر تناقضات کا ایک مجموعہ، انہی تناقضات میں سے ایک تناقضات میں سے جو ان کے لیے ایک بہت سخت مقام ہے کہ نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ انکار سکتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح ہے، اور نہ جواب دے سکتے ہیں کہ امام کون ہے. یہی حدیث ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. اگر کہیں کہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، کہو گے جو خلیفہ وقت کو نہ مانے جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو بتاؤ جو خلیفہ وقت کے خلاف تلوار نکالے، جو خلیفہ وقت کے خلاف تلوار نکالے، ہاں فتویٰ دے دے کہ اس پہ جہاد کرنا واجب ہے، اونٹنی پہ بیٹھ جائے، زرہ پہن لے عورت، ہاں عورت ہو کر خدا نے حکم دیا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھی رہی ہیں، گھر میں بیٹھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہی تھی کہ تم نامحرم مردوں کے ساتھ زرہ پہن کر، لوہا پہن کر تم ادھر چلی جاؤ بصرہ، اور کس سے لڑنا، حرب لمن حاربکم وسلم لمن یہ حدیث تو صحیح ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. جس نے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انا حرب لمن انہی سے خطاب کر کے کہا کہ جو آپ سے لڑے وہ اس کی لڑائی مجھ سے ہے، اور جو آپ سے مسالم ہو، سلامتی میں ہو، پیس میں ہو، وہ مجھ سے سلامتی میں ہے، میرے ساتھ پیس میں ہے، میرے ساتھ صلح میں ہے. اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ لڑنا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہاں اس کے متعلق کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو تم عزیزو؟ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ منہاج السنہ فی نقد کلام الشیعہ والقدریہ.
کس کی؟ ابن تیمیہ کا شیخ الالحاد، کہتے ہیں شیخ الاسلام، کہتے ہیں شیخ الالحاد. اس جیسا جھوٹا آدمی، ان کا شیخ الاسلام، اس جیسا جھوٹا آدمی، اس جیسا مکار آدمی، اس جیسا بے ادب آدمی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ بہت ہی فاضل ہے، بہت اس کا مطالعہ وسیع ہے، لیکن جب شیعوں کے مقابلے میں اس کتاب میں آتا ہے تو اس کو جھوٹ پہ جھوٹ بولنا خدا جانتا ہے. ہر صفحے میں کئی ایک جھوٹ لکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس چارہ نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتا شیعوں کا، تو اس کو جھوٹ بولنے کی وہ حق، یا تو حق کا اعتراف کرے یا پھر تو جھوٹ بولے، احادیث کی تحریف کر دے، صحیح احادیث کو چھپا دے اور احادیث کے معانی کا تحریف کر دے. ملاحظہ فرمائیں منہاج السنہ فی نقد کلام الشیعہ والقدریہ، جزء اول، چھاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 2009 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 38 میں. یہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، اس کتاب کا اردو ترجمہ صحیح طرح سے نہیں ہوا ہے، یہ کتاب ناقص انداز میں اردو میں ترجمہ ہوا ہے، یعنی مختصر کر کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مفصل اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے. اور یہ ان جماعت سلفیہ وغیرہ شیعہ کے رد پہ انہوں نے جو کتب لکھے ہیں، ان میں سے یہ اصلی کتب میں سے ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی، اور باقی جنہوں نے شیعوں پہ رد کتاب لکھی وہ سب کا اعتماد، ان سب کا جڑ یہی ہے. اس حدیث کے متعلق وہ کیا کہتا ہے میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 38، یہاں پہ قوله قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یہاں پہ گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے لے کے آئے ہو، کس طرح لے کے آئے ہو، سند کہاں ہے اس کی حدیث، سند کیوں تم نے ذکر نہیں کیا؟ کیونکہ رد لکھا ہے اس نے علامہ حلی پر. تو عزیزو، جماعت عمریہ میں پرانے زمانوں میں یہ سلفی لوگ کچھ تھے ہی نہیں، یعنی گنتی میں بھی نہیں آتے تھے. یعنی احمد ابن حنبل کے پیروکار جو اپنے آپ کو سلفی حضرات کہتے ہیں، جن کا شمار ابن تیمیہ میں ہے، یہ لوگ تو گنتی میں بھی نہیں آتے تھے. یہ تو بالکل ان کو جماعت عمریہ خود، ان کے علماء ان کو بے وقوف، ان کو ناداں، ان کو جاہل، ان کو مجسمہ مشرک کے طور پہ جانتے تھے. اور یہ ان کی تاریخ بری ہوئی ہے. اکثریت جو جماعت عمریہ میں تھی وہ اشاعرہ کی تھی، اور اب بھی اشاعرہ کی ہے، لیکن اب پچھلے 80 سال سے جب سے تیل کا انکشاف ہوا ہے، تیل کی جو پروڈکشن بڑی ہے گلف میں، تو یہاں پہ پیسہ ان کے پاس آ گیا ہے، سعودی عرب والوں کے پاس، اور ان کے پیسے کی وجہ سے ان کی کافی رونق بڑھ گئی، تعداد بڑھ گئی، مساجد انہوں نے بنا دیا ہند میں، پاکستان میں، الا ماشاء اللہ باقی بلاد میں انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، تو ان کی تعداد بڑھ گئی ہیں، اور بہت سارے علماء کو انہوں نے خرید لیے ہیں، بہت سارے علماء ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھے. اصل بات ہی اشاعرہ کی. علامہ حلی نے جو کتاب لکھی ہے منہاج الکرامہ، وہ انہوں نے لکھی ہے وہ اشاعرہ کے رد پر، اشاعرہ سے خطاب پر، اور اشاعرہ کے جو متکلمین ہیں، مثلا فخر رازی ہے، آمدی ہے، امام الحرمین جوینی ہیں، ان کے اسلوب پر انہوں نے لکھا ہے، اور ان کا اسلوب بہت مختلف ہے سلفیوں سے. اور آپ متکلمین کے کتاب دیکھیں، اشاعرہ کے، فخر رازی کے جو کتب ہیں دیکھیں، المطالب العالیہ ہے ان کا اسی علم کلام پر، اور کئی بہت سارے کتب ہیں، اور جو جوینی ہے یا سعادت تفتازانی کی کتاب ہے، شرح مواقف ہے، شرح مقاصد ہے، ان کتب کو آپ دیکھیں، ان کتب میں سند پہ بحث نہیں ہوتی. یعنی متکلمین سند میں سخت گیری نہیں کرتے اور سند کا ذکر بھی نہیں کرتے، روایت کو لاتے ہیں. وہ شرح مواقف دیکھیں، شرح مقاصد دیکھیں، الا ماشاء اللہ کتب، الاربعین فی اصول الدین، فخر رازی صاحب کی کتاب. تو یہ ان کا بیجا ایک نقد ہے کہ تم نے ہمارے طریقے پہ کیوں سند نہیں لے کے آئے. بھائی وہ متکلمین کا انداز پہ لکھا ہے انہوں نے، متکلمین کا انداز غلط ہے یا صحیح وہ الگ بات ہے، لیکن وہی حاوی تھے اس زمانے میں. اور اب بھی جماعت عمریہ میں ازہر یونیورسٹی ہے، پاکستان کے بریلوی حضرات ہیں، یہ سب اشاعرہ ہیں. اور یہ سلفیہ جیسے میں نے مقرر کہا کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، وہ ان کو مجسمہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے مجسم مانتے ہیں، اور دوسری طرف سے جہاں سلفیہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ اشاعرہ مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کو مجسم نہیں مانتے، خدا کا ہاتھ نہیں مانتے، تعویل کرتے ہیں، خدا کی مثلا داڑھی نہیں مانتے، خدا کا بغل نہیں مانتے، خدا کا مثلا پیر نہیں مانتے، خدا کو وہ ایک حیوان، ایک جانور نہیں جانتے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں تو یہ حدیث آئی ہے، عبداللہ ابن مطیع روا مسلم فی صحیح جاء عبداللہ ابن عمر ابن مطیع، وہی حدیث جو میں نے صحیح مسلم سے آپ کو سنایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر آیا عبداللہ ابن مطیع کے پاس اور اس کو سنایا کہ بھائی
تم یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، جو شخص بیعت مر جائے، بیعت اس کے گردن پہ نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن متی سے، اس زمانے میں جیسے امیر وقت یزید کی طاعت سے وہ نکلے تھے اس وقت کہا تھا. اچھا، کیا کہا؟ فاس حدیث کا دلالت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا شیعہ جو امامت کہتے ہیں، شیعہ جو امامت کہتے ہیں، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فعلم ان هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الاحاديث الآتية من انه لا يخرج على ولاة الامور المسلمین بالسيف. کہتے ہیں کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے جس کا امامت جو شیعہ کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس کا مراد یہ ہے کہ ولاۃ امر پہ، ولاۃ امر کیا مطلب؟ گورنر جو ہوتے ہیں، رولر جو ہوتے ہیں، حاکم جو ہوتے ہیں، سلطان، بادشاہ، خلیفہ، اس کے خلاف شمشیر کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوتے. اولا اس ابن تیمیہ کی حرامی گری دیکھیں. میں نے کہا نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ چھپاتا ہے صحیح احادیث. مسند ابن احمد ابن حنبل میں ہم نے آپ کو دکھایا کیا تھا، وہ آپ کو دکھایا تھا نا، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. کیوں تم نے اس کا ذکر نہیں کیا؟ جب تم علامہ حلی پہ کہتے ہو کہ اس لفظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، تو میرے عزیزو یہ ملاحظہ فرمائیے. مسند احمد ہم نے دکھایا بھی آپ کو، اور صحت بھی ثابت کی اس حدیث کی. مسند احمد ابن حنبل، شعبدار احیاء التراث، مجلد نمبر 5، جزء 5، صفحہ 1415 کی چھپی ہوئی کتاب، صفحہ 61، حدیث نمبر 16434 معاویہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. ابو داؤد الطیالسی نے بھی روایت کی ہے اس کو، ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہوئی ہے، اور کئی حضرات سے روایت ہوئی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. وہ تو حدیث اس کو نہیں، اس کو چھپا دیا، اس نے بالکل ذکر ہی نہیں کیا، اور صرف ایسا اس نے تظاہر کیا کہ ایسا کوئی حدیث ہے ہی نہیں. بس حدیث وہ والی ہے جو عبداللہ ابن عمر کی ہے مسلم میں، کہ کوئی شخص مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو امام کی تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور کہتا یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے. جس شخص کے گردن پر اس امام کی بیعت نہیں ہے، جس شخص کے گردن پر امام کی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص تلوار لے کے حاکم وقت کے خلاف کھڑا ہو، حاکم وقت کے خلاف کھڑا ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ عربی زبان آپ خیر آپ شاید نہیں جانتے، اردو زبان آپ جانتے ہیں، اردو زبان میں جانتا ہوں. ایک فقرہ یہ ہے کہ جس شخص کے گردن پر بیعت امام نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ تلوار لے کے کھڑا ہو یا نہ ہو، تلوار اس کا ذکر ہی نہیں ہے، بیعت نہیں ہے، بس وہ امام کو نہیں مانتا، امامت نہیں مانتا اس کا. جیسے سعد ابن عبادہ تھے، انہوں نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ امام نہیں مانتا. حدیث تو یہ کہتا ہے من مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ، چاہے وہ تلوار کھڑا لے کر کھڑے ہو یا نہ ہو، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. وہ بس یہی کہ اس نے امامت نہیں مانا، بیعت نہیں مانا، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. حدیث تو یہ کہتا ہے. تو آپ نے کیوں اس کو تحریف کیا جناب ابن تیمیہ؟ تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولاۃ امر پر آپ تلوار لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے. نہیں، بات اس سے آگے ہے ابن تیمیہ. کیوں آپ اتنی چالاکی کے ساتھ تحریف کرتے ہیں؟ پھر آگے جا کے دیکھیے عزیزو، مان لیا، چلے مان لیا، جو شخص تلوار لے کے آ جائے، امام وقت کے خلاف تلوار لے کے آ جائے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ابن تیمیہ تم کیا کہتے ہو؟ ہاں، بالاجماع امیر المؤمنین علیہ السلام امام وقت ہیں یا نہیں ہے؟ کم از کم تم کہتے ہیں چوتھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں پہلے، کیونکہ کہتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ہارون کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل میں کوئی ہارون پہ حکم چلائے، ہارون موجود ہو، بنی اسرائیل میں سے کوئی امتی ہارون پہ حکم دے تو وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ کہے کہ ہارون کو میری اطاعت کرنا ہوگا. کہ کچھ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے، کچھ لوگوں نے، کیا کہیں گے آپ لوگ؟ کہتے ہیں جنہیں تمہیں ووٹ دی وہ بھی کافر، تم بھی کافر. وہ ہارون کو خدا نے چنا ہے، خدا نے نصب کیا ہے، تم کون ہو؟ چلو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پہ جو اللہ نے پہلے نمبر پہ ان کو بنایا ہے. تم کہتے ہو چوتھے، مان لیا چوتھا. تم خود ہی کہتے ہو نا، تم خود ابن تیمیہ تم نے خود ابھی کہا کہ یہ حدیث، میں نے کہا نا کہ ان کے لیے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے یہ حدیث.
کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ یا من مات وليس في عنقه بیعہ مات میتۃ جاہلیہ. کہتا ہے اس کو اتنا اس کو کوئی چارہ ہی نہیں. کہتا ہے خلیفہ وقت کے خلاف جو تلوار اتنا اس نے گھمایا اس کو بہت محدود کیا دائرہ اس کا. جو خلیفہ وقت کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ملاحظہ فرمائیے ابن تیمیہ کی کتاب یہی تو اس نے کہا فعلم ان هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الاحاديث الاتيه. اس حدیث کا مدلول، اس حدیث کا معنی کیا ہے جو دوسرے احادیث کی طرف، وہ یہی ہے کہ آپ گورنر کے خلاف، رولر کے خلاف، کنگ کے خلاف، خالف کے خلاف، خلیفہ کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے. فَإِن لَمْ يَكُنْ مُطِيعًا لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَاتَتْ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. اور جو شخص اطاعت نہ کرے خلیفہ کی، وہ کیا مرتا ہے؟ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا، اچھی بات ہے. تو کیا تم یہی فتویٰ دو گے؟ ہاں، کیا فتویٰ دو گے؟ اگر یہ حکم اسلام ہے تو ٹھیک ہے سب کے لیے. یہ نہیں کہ عائشہ کو چھٹی ہے، طلحہ کو چھٹی ہے، زبیر کو چھٹی ہے، معاویہ کو چھٹی ہے. بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. اور فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا وسید فی الآخرہ وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ. اے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، آپ دنیا میں بھی آقا و سید ہیں، آخرت میں بھی سرور و آقا ہیں، اور آپ کا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے. من فارق علی فقد فارقنی. اور کس طرح اس طرح کی روایت. جب تم یہ کہتے ہو تو یہاں پہ بھی آ کے فتوا دو نا. اور یہ اس سے ان کے مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ کہہ دیں کہ عائشہ کا یہ مقام ہے کہ ماتت میتۃ جاہلیہ، کیونکہ یہ تو انکار تو نہیں کر سکتے وہ تلوار لے کے آئی تھی، اور یہ سب بکواس کہ وہ صلح کرنے آئی تھی. وہاں پہ کوئی جنگ ہی نہیں تھا بصرے میں، نہ معاویہ سے اس وقت جنگ ہوا تھا سنہ 36 ہجری میں. جنگ جمال. یہ بعض ان میں سے مولوی بیوقوف، جیسے وہ ایک جھوٹا ہے موٹا سا عرفان، کیا ہے اس کا نام، پیر عرفان مشہدی. اس کو ہم نے 3-4 سال ہو گئے اس کو کہا کہ تم میں اگر جرأت ہے، تم شیعوں کے خلاف بکواس کرتے ہو نا، جب سامنے والا حاضر نہیں ہے، اس کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے تو تم بڑے شیر ہو. تو آؤ مناظرہ کرتے ہیں. عرفان شاہ 4 سال ہو گئے اس کو، وہ ابھی تک وہ لاجواب. وہ اور اس جیسے دوسرے مولوی کہتے ہیں کہ بھئی عائشہ تو صلح کرنے گئی تھی کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور معاویہ میں جنگ ہو رہی تھی، تو وہ تو اس صلح کر. یہ کیا بکواس. معاویہ سے جنگ بعد میں ہوئی ہے. معاویہ سے اس زمانے میں جنگ ہی نہیں تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ عائشہ لشکر لے کے آئی جمل میں، بصرہ میں، تاکہ وہ بصرہ پہ قبضہ کرے، وہاں اپنی حکومت بنائے. کیونکہ شام معاویہ کے ہاتھ میں تھا، معاویہ اس کو نہیں دیتے تھے، معاویہ کو وہاں پہ خوب قبضہ تھا. مدینہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے، اور عراق کے لوگ جو تھے وہ بس اسلام میں یہی 3 مقامات تھے. ایک تھا شام جو بڑا صوبہ تھا، ایک تھا مدینہ جو مرکز تھا لیکن چھوٹا صوبہ تھا، اس میں اتنے لوگ نہیں تھے، اور ایک دوسرا بڑا جو مرکز تھا عسکری لحاظ سے سب سے بڑا عراق تھا. اور عراق میں اس زمانے میں بصرہ میں یہ پورا آپ کا عراق اور اس طرح آگے جا کر ایران تک یہ سب علاقہ اسی کے زمرے میں آتا تھا، تو وہ اسی لیے قبضہ کرنے آئی تھی. اور اس کو خود پتہ بھی تھا، اور یہ کبھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ عثمان کا قاتل، یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں عثمان کا سب سے نزدیک ترین شخص تھا مروان ابن الحکم. مروان ابن الحکم ان کا خلیفہ ہے، ان کا امیر الفاسقین ہے، اور وہ عثمان کا بھتیجا بھی ہے اور عثمان کا داماد بھی ہے، اور عثمان کا وزیر بھی تھا. وہ مروان ابن الحکم ہے. وہ تو صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے بلا شک و بلا ریب کہ اس نے طلحہ کو اسی لیے قتل کیا. جنگ جمل ہو رہی تھی، وہ طلحہ ہی کے لشکر میں ہے، عائشہ ہی کے لشکر میں ہے. اس نے تیر لے کے مارا طلحہ کو اور کہا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں. اور مروان آخر دم تک عثمان کے ساتھ تھا. دیکھیں جب عثمان کا قتل ہوا ہے اسی دن کے آخر تک مروان اس کا دفاع کرتا رہا، اسے
اس جنگ کرتا رہا آخر تک. جب عثمان کا اس نے قتل کیا, کہا کہ آج میں نے عثمان کے خون کا میں نے بدلہ لے لیا طلحہ کو جب جنگ کے دوران. اور یہ کتنے فراڈی لوگ تھے, کتنے دشمن خدا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لشکر لے کے آئے ہیں مکہ سے, کہاں سے جمع کر کے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ. ان عثمان کا قاتل خود ان کے لشکر میں ہے, عثمان کا قاتل. اور سب سے منتقد شخص جو عثمان کا تھا کون؟ عائشہ خود تھی. عائشہ خود تھی. یہی مروان ابن الحکم, کتنے احادیث ہیں کتاب انصاب الاشراف بلاذری میں اور صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہیں کہ مروان ابن الحکم جب لوگوں نے محاصرہ کیا عثمان کے گھر کا, عثمان کا تو کئی عرصے تک محاصرہ رہا قتل ہونے سے پہلے عثمان. اور مروان ابن الحکم اس کا چچازاد بھائی بھی ہے, اس کا داماد بھی ہے, اور اس کا وزیر خاص بھی تھا. یعنی سب کام عثمان کا اس کے ہاتھ میں تھا, مروان کے ہاتھ میں تھا. عثمان تو ایک بوڑھا آدمی تھا, 80 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی. وہ آیا مروان کے پاس التماس کرنے. مروان آیا عائشہ کے پاس التجا کرنے, گزارش کرنے, اس سے خواہش کی کہ تم آ کے آ جاؤ, تم جو ہے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تیری بہت قدر ہے, تم آ جاؤ یہاں پہ. لوگوں نے جو محاصرہ کیا ہے تم یہاں پہ تقریر کرو کہ بھائی تم چلے جاؤ, اپنے گھروں کو چلے جاؤ, عثمان کو چھوڑو, عثمان کو چھوڑ دو, یہاں پہ فتنہ نہ کرو. تو بہت سارے لوگ اگر سب بھی نکلنے جائیں تو ان میں سے اکثر چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کی یہاں پہ بہت انفلوئنس ہے. عائشہ نے اس سے کیا کہا؟ عائشہ نے کہا میری تو یہی خواہش ہے کہ تو مروان اور تیرا خلیفہ عثمان, تم دونوں ایک بیگ ایک تھیلے میں ہوں اور میں اس کو سمندر میں پھینک دوں, تمہیں غرق کر دوں. میری تو یہ دلی خواہش ہے, میں کیوں آ جاؤں, میں تو جا رہی ہوں مکہ. چلی گئی مکہ. عثمان نے عبداللہ ابن عباس کو اس کے پاس بھیجا عائشہ سے کہ تم یہ کام نہ کرو. پھر وہ نہیں مانی, وہ چلی گئی مکہ. اچھا, اور لوگوں کو یہی وہ ترغیب کر رہی تھی کہ تم جا کے عثمان کو مارو. یہ تو بہت معروف و مشہور ہے. طبری میں اس کی روایت کئی ایک ہیں موجود ہیں. اور ان کا فراڈ دیکھیں میرے عزیزوں کہ خود انہوں نے قتل کرایا عثمان کا, اور عائشہ خود, طلحہ کیونکہ اس کا چچازاد بھائی ہے عثمان عائشہ کا, اور یہ خود کتنا خواہش مند تھا کہ طلحہ جو میرا چچازاد بھائی ہے, کیونکہ اس کا اپنا بیٹا ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر, وہ بے وقوف سا تھا, اس کو خلافت پہنچنے کی اتنا نہیں تھا. تو وہ اگر وہ دوبارہ خلافت کو دوبارہ لانا ہے ابو بکر کی خاندان میں, تو طلحہ بہترین مناسب ترین شخص تھا, کیونکہ وہ عمر رسیدہ بھی ہے, سینئر بھی ہے, صحابی بھی ہے, جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہے, اور مہاجرین میں سے ہے, تو اس کو دینا چاہیے. اس کا چچازاد بھائی بھی ہے عائشہ کا. تواریخ میں کتنے روایت ہیں کہ عائشہ وہی کمپین تو کر رہی تھی کہ عثمان قتل ہو, بیعت ہو طلحہ سے. جب بیعت نہیں ہوا طلحہ سے تو ایک دم وہ طالب ہو گئی انتقام اس خون عثمان کی. تو بہرحال اس سب باتوں کو چھوڑیے, اتنا بات تو ثابت ہے کہ عائشہ جو ہیں لڑ پڑی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تم نے ابھی خود کہا ابن تیمیہ کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف تلوار نکالے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. طلحہ, زبیر, یہ سب, عائشہ. اگر تم کہتے ہو کہ اس نے توبہ کی تو آ کے توبہ ثابت کرو. کہاں اس نے توبہ کیا؟ کہیں نہیں ہے کہ اس نے توبہ کیا ہے. وہ جنگ جمل کے بعد روئی ہے, لیکن وہ شکست پہ روئی ہے کہ اس کی بہت بے عزتی ہو گئی وہاں پہ. وہ سارا اس کا لشکر لے کے آ گئی تھی اپنے چہیتوں کی, اور سب جو ہے قتل عام ہو گئے. سب کے سب ایسے مرے نا کہ ان کا بالکل ہی لاشیں ہی پڑے تھے دشت میں. وہ اس پہ رو رہی تھی. وہ تو یہاں پہ تو اس نے کہیں نہیں کیا کہ جی اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بہت غلطی کیا. اگر توبہ بھی کی ہو نا تو وہ دکھاؤ ہمیں توبہ اس نے کی. وہ تو آخر میں خبر شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنچی تو اس نے سجدہ شکر کیا. بہرحال میرے عزیزوں بہت دور چلے گئے ہم اس بات سے. کیا اس سے مراد, اس روایت سے مراد کہ جو شخص من مات بغیر امام مات میتۃ الجاہلیہ, جو شخص بغیر امام کے مرے, اس سے مراد
جو شخص بغیر امام کے مرے وہ مرگ جاہلیت مرتا ہے. اس امام سے مراد خلیفہ وقت ہے. خلیفہ وقت ہے. تو میرے عزیزو، ہم جماعت عمریہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو واقع حرہ کے کچھ تفاصیل بتا دیں. واقع حرہ میں یزید والوں نے، جیش بنی امیہ نے مدینہ والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے مردوں کے قتل کی، ان کی مالوں کی تاراج کی، ان کے نساء کے ساتھ، ان کے خواتین کے ساتھ زیادتی کی. کون سی زیادتی کی؟ یعنی زنا کیا ان کے ساتھ. ہزاروں کے تعداد میں جو باکرہ دوشیزہ لڑکیاں تھیں وہاں پہ وہ حاملہ ہو گئیں. تو یہ لوگ مہاجرین انصار، کیا جماعت عمریہ، کیا ابن تیمیہ یہ فتویٰ دے گا کہ یہ سب لوگ جاہلیت کے موت مرے ہیں؟ فتویٰ دو گے تم؟ اور کس لیے؟ اس لیے کہ خلیفہ وقت جس نے ان کے عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے اس کی خلافت کو نہیں مانا ہے. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، اس نے یہی تو شہادت دیا تھا کہ یزید جو ہے وہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے یار، اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے. وہ تاریخ خلفاء میں دیکھیں، عبد الرحمن سیوطی نے وہاں لکھا ہے. اس نے کہا کہ ہم شام سے آئے ہیں تو ہمیں ڈر تھا کہ خدا کی غضب نازل نہ ہو، ہم پہ خدا کے آسمان سے پتھر نہ گر جائیں. یہ ہم خلیفہ جو ہے یہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ اتنا حرامی ہے، شراب پیتا ہے سارا دن. تو کیا تم یہی کہتے ہو جیسے عبداللہ ابن عمر کا تو یہ فتویٰ ہے کہ یہ سب جاہلیت کی موت مرتے؟ کیا یہ موقف صحیح ہے؟ یہ تو ہر انسان اپنے عقل میں جان کے دیکھے تو یہ تو کہتے ہیں باطل ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یزید سے نہ بیعت کی اور نہ اس کی خلافت کو مانا، شہید ہو گئے. سید شباب اہل الجنہ، یہ تو ثابت ہے. سید، جنت کے سردار، جنت کے بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ سید یعنی بادشاہ، جنت کے بادشاہ ہیں. کون ہیں؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ہمارے آقا، ہمارے مولا. اگر وہ تو شک ہی نہیں ہے کہ وہ اہل جنان میں سے ہیں، بلکہ سید اہل الجنان ہے. تو وہ ان کا حاکم وقت کون تھا؟ حاکم وقت وہ یزید تھا. نہ ان سے بیعت کی، نہ ان کی طاعت کو مانا، اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. بعد سے آگے چلے جاتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ سے سب سے افضل خلیفہ کون ہے جماعت عمریہ؟ ہمیں بتاؤ. افضل خلیفہ آپ کے ہاں سب سے کون ہے؟ ہمیں بتاؤ جماعت عمریہ. افضل خلیفہ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس سب سے افضل جو ہے ابو بکر ہے. خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین کے میں آپ حساب کریں تو سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ابو بکر. ٹھیک ہے، سب سے افضل خلیفہ ابو بکر. تو من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بغیر امام کے مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. کم از کم یہ یزید کا ہم نے مثال دیا. یزید تو آپ کہیں کہ وہ فاسق آدمی تھا، اس کو چھوڑیے، چلیں. وہ خلفائے راشدین میں نہیں تھا، چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. اگر آپ کہیں کہ اس حدیث سے مراد صرف خلفائے راشدین ہیں، ہم تو کہیں گے خلفائے راشدین صحیح بات صحیح، آپ کی خلفائے راشدین ائمہ 12 علیہم السلام ہیں. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن خلفائے راشدین ائمہ 12 علیہم السلام ہیں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں خلفائے راشدین وہی 4 مراد ہے، تو ہم کہیں گے من مات بغیر امام. ابھی تمہارا امام کون؟ من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی آپ جماعت عمریہ کے سب افراد، کیونکہ ان کی بیعت آپ نے کہا کہ صرف خلفائے راشدین سے مراد ہے نا. اگر صرف منظور خلفائے راشدین ہو تو خلفائے راشدین کے بعد آج تک جماعت عمریہ کے جتنے لوگ مرے ہیں ان کا تو کسی خلیفہ راشد سے بیعت نہیں تھا، وہ تو سب جاہلیت کے موت مرے. تو ابھی تو کم از کم ابھی تم بتاؤ تمہارا امام کون ہے. چھوڑیں ان سب باتوں کو، چلتے ہیں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ افضل تمہارے نزدیک کون ہے؟ ابو بکر ہے. ٹھیک ہے. من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. کم از کم اس حدیث آپ کے نزدیک اس کا مصداق ابو بکر ہے، کیونکہ وہ خلفاء میں سب سے افضل ہے، صحابہ میں سب سے افضل ہے. آپ کے نزدیک یار غار ہے.
میرے بہت سارے مناظرات ہوئے ہیں جماعت عمریہ کے علماء سے اسی آئے غار پر، آئے غار پر، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اس آیت میں ابو بکر کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس کی بے ایمانی کی شہادت ہے. اس لیے ہم نے بار بار ثابت کیا ہے اس میں اس کی کوئی مدح ہی ہے ہی نہیں. اور یہ لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بار بار اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. تو چھوڑیے اس بات کو. من مات بغیر امام، یعنی کم از کم اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص عمر ابو بکر کے زمانے میں ہو اور ابو بکر کی خلافت کو نہ مانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. من مات بغیر امام، جو شخص ابو بکر کے زمانے میں ہو، ابو بکر سے معاصر ہو اور ابو بکر کی خلافت کو نہ مانے تو کیسے مرتا ہے؟ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا اگر ہم کہیں گے کہ اس سے مراد خلیفہ وقت ہے اور خلفائے وقت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، تو یہ بات تو بالکل قطعی بات والی بات ہوگی نا. اس کا قدر متیقن یہی ہوگا، قدر متیقن یہی ہوگا. کیا تم اس بات پہ، جماعت عمریہ سے ہم پوچھتے ہیں، کیا تم اس بات پہ کی تصدیق کرو گے کہ یہی ہوگا مطلب کہ جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا، جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا، یعنی اسی زمانے میں ابو بکر کی خلافت کے دوران کم از کم، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ کیا تم یہی کہو گے؟ کہیں گے کہ جی ہم یہی کہیں گے. تو ہم کہیں گے کہ آپ نے تکذیب کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے تکذیب کی ہے قرآن پاک کی، کیونکہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے نہ بیعت کی اور اب نہ ابو بکر کو وہ خلیفہ مانتے تھے بلکہ بنی ہاشم، بلکہ بہت سارے صحابہ. ان میں سے ایک ہستی، ایک پاک ہستی جو رسول الپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اتنی ان کی بلند مرتبہ ہے کہ کوئی اس کا بیان کرنا نہایت مشکل ہے، اس کو بیان کرنا نہایت مشکل ہے. وہ ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بنت نبینا ام ابیہا الحوراء الانسیہ سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ الصدیقہ الطاہرہ الحوراء الانسیہ سلام اللہ علیہا نہ تو وہ ابو بکر کو خلیفہ مانتی تھی اور بالعکس وہ ابو بکر کو جھوٹا، کذاب، سارق یعنی چور، غاصب، اور اسی طرح ابو بکر کو وہ مستحق آتش جہنم، ایک جہنمی شخص کی حیثیت سے جانتی تھیں. اور یہ سب بات ہم بخاری مسلم سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ تبارک و تعالی. بخاری مسلم ان کے صحیح ترین غیر قابل انکار احادیث میں سے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق حدیث متواتر ہیں کہ نہ صرف وہ جنتی ہیں بلکہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجود کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا وہ جز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں کمال کی وحدانیت ہے، وہ ایک ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کمال کی وحدت، کمال کی وحدانیت کے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صحیح میں حدیث پڑھنے کے لیے ان کا نام لیا، بھائی سے میں بہت گناہ کار شخص ہوں، میں تو اپنے آپ کو ان کے نام مبارک لینے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. کہا کہ وہ میری بیٹی بضعۃ منی. وہ بضعہ کس کو بولتے ہیں؟ بضعہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ان کا روح میری روح، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت اور میرا گوشت ان کا گوشت. کمال وحدت بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. اس کمال وحدانیت یہ ہے کہ ان کو اذیت دینا، ان کو آزار دینا، ان کو اغضاب کرنا، ان کو غضبناک کرنا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرنا ہے. تو وہ تو قطعاً جنتی ہیں، بلا شک و بلا ریب جنتی ہیں. اور وہ ابو بکر کو غاصب مانتی تھی، وہ نہ صرف غاصب مانتی تھی، جہنمی، جھوٹا، خیر امام. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح بنو ہاشم، اور اسی طرح بہت سارے دوسرے صحابہ.
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے متعلق بات ہم کل کریں گے، کیونکہ ابھی اگر اس موضوع کو ہم چھیڑیں تو موضوع میں کچھ تفصیل ہے. اس موضوع کو بیان کرنا بغیر آپ کو کتب دکھانا، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بات ادھوری رہ جاتی ہے، اور بغیر کتب دکھانا پھر اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے کہیں گے، انکار کریں گے، قناعت نہیں ہوگی ان کو. تو وہ کتب کا دکھانا لازمی و ضروری ہے. وہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ دعا کیجئے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی مدد. ملزب الآیت آیت در چه روزی به کجا روز قدیر، به خدایی خدا نبود جز تو را، بعد محمد به جهان مثل و نظیر، به طرف داده شوق هوای علی.